دنیا میں 85 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں کہ جن میں رمضان المبارک کے مہینہ میں قرآن کریم بالالتزام تراویح میں سنایا جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کے حافظ ملتے ہیں۔ انگلینڈ میں ایک مکتب کے مدارس کو سند فراغت دینے کی تقریب میں شرکت کرنے کا مجھے اتفاق ہوا۔ اس میں 2 بچے قرآن کریم کے حافظ جب میرے سامنے لائے گئے، وہ اتنے کم سن تھے، کم عمر تھے کہ اگر آپ بڑی تختی والا قرآن کریم ان کے سامنے کھڑا کر دیں تو قرآن کی قد و قامت ان سے زیادہ ہو جائے گی۔ وہ بچے اس سے بھی چھوٹے تھے لیکن قرآن کے حافظ تھے۔ میں نے اس تقریب کے ذریعے عیسائیوں کو دعوت فکر دی کہ قرآن سے ٹکرانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تم جو محرف اور بدلی ہوئی بائبل لیے پھرتے ہو، آج اس کے چند اوراق کو بھی حفظ کر کے اپنے سینے میں رکھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کے حافظ۔ عزیز دوستو، اس لیے کہ قرآن کریم کلام فطرت ہے، بغیر کسی تکلف کے انسان کے دل و نگاہ میں قرآن کریم محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت کے لیے باعث تسکین بھی ہے اور موجب اطمینان بھی۔ سب سے پہلے جب آپ قرآن کریم کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ دعویٰ کرتا ہے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور ریب کی گنجائش نہیں۔ اور اس کے تھوڑی دیر بعد فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر اس کتاب کی سچائی اور صداقت میں تمہیں کوئی شبہ ہے تو بنا کر لاؤ اس کے مقابلے میں ایک سورت، پھر تم خود نہیں اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، اپنے معاونین کو بھی بلا لو، ساری دنیا کے اہل کلام کو جمع کر لو، قرآن کے مقابلے میں ایک سورت بنا کر پیش کرنا بھی تمہارے بس کی بات نہیں۔
بیت اللہ کے ساتھ عرب کے شعراء اپنا تازہ کلام لٹکا دیا کرتے تھے اور پھر عرب کے نامور ادیب سخن فہم سخن شناس اور سخن گو جمع ہو کر ان اشعار ان قطعات اور تازہ کلام کا تجزیہ کیا کرتے تھے کہ ان میں سب سے اچھا اور فن کے لحاظ سے بہتر کلام کس کا؟ ایک طرح کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، موازنہ ہوا کرتا تھا. ایک شب ایک مسلمان نے سورہ کوثر لکھ کر بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دی. صبح ہوئی، مکہ کے اہل کلام جمع ہوئے، انہوں نے تمام قطعات پر، اشعار پر اور مصروں پر نظر ڈالی، لیکن جب سورہ کوثر دیکھی تو سب کی نظریں اسی پر جم گئیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس قدر مختصر لیکن اس قدر جامع اور دل نشین کلام، جب اس کا موازنہ کیا دوسرے اشعار سے اور دوسرے قصائد سے، ابو جہل کہنے لگا تم ان اشعار سے اور ان کلام سے اس کا موازنہ کرتے ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ آج تک ہماری آنکھوں نے ایسا حسین کلام نہیں دیکھا. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ کس کا کلام ہو سکتا ہے، برملا اعلان کیا اس نے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا اور نہ کسی انسان کے بس میں ہے کہ وہ اتنا مختصر اور جامع کلام کہہ سکے. یہ تو خالق کائنات ہی کا کلام ہو سکتا ہے. ایک سورہ کوثر اور ینطق علیکم بالحق، قرآن کریم کے قریب آئیے، آپ اس سے باتیں کیجئے، اس سے سوالات کیجئے، قرآن کریم آپ کے ہر سوال کا جواب دیتا جائے گا. قرآن کریم سے پوچھئے آپ کا نام کیا ہے. آپ کے پاس اگر کوئی اجنبی مہمان آ جائے جسے آپ نے پہلے نہ دیکھا ہو تو عموماً سب سے پہلے اس کا نام پوچھا جاتا ہے، پھر اس کا کام پوچھا جاتا ہے، پھر اس کا مقام پوچھا جاتا ہے اور پھر باقی تفصیلات سامنے آتی ہیں. قرآن کریم سے آپ سب سے پہلا سوال کیجئے آپ کا کیا نام ہے؟ ینطق علیکم بالحق، قرآن سچائی کے ساتھ جواب دیتا ہے کہ بل هو قرآن مجید، قرآن مجید اس کا نام ہے. آپ پوچھیے آپ کا مقام کون سا ہے، جواب دیتا ہے فی لوح محفوظ. قرآن پاک سے پوچھیے آپ کا کام کیا ہے، جواب دیتا ہے ھدی للمتقین.
پوچھیے آپ کو بھیجنے والا کون ہے؟ ينطق علیکم بالحق، قرآن کریم جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین، میں رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں۔ قرآن کریم سے آپ پوچھیے آپ کو لانے والا کون ہے؟ ينطق علیکم بالحق، قرآن جواب دیتا ہے نزل به الروح الامین، میں روح الامین کے ذریعے اتارا گیا ہوں، مجھے عرش بری سے فرش زمین پر لانے والا وہ صاحب امانت اور دیانت ہے کہ جو اپنی طرف سے کوئی جملہ کوئی لفظ ملاتا بھی نہیں نکالتا بھی نہیں، وہی کچھ پیغمبر تک پہنچاتا ہے جو اللہ کی طرف سے لے کے آتا ہے، اس کا لقب ہی امین ہے۔ قرآن پاک سے آپ پوچھیے آپ آئے کس کے پاس ہیں؟ جواب دیتا ہے نزل علی محمد وہو الحق، میں حق و صداقت کے علمبردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ قرآن کریم سے آپ پوچھیے آپ آئے کب ہیں؟ جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان وہی ہے جس کے مقدس لمحات میں قرآن کریم کی باران رحمت ہوئی۔ آپ پوچھیے آپ آئے کس رات ہیں؟ ينطق علیکم بالحق، قرآن جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں لیلۃ القدر میں اتارا گیا ہوں۔ عزیز دوستو، قرآن کریم جس رات میں آئے اس رات کو ہزاروں راتوں سے بہتر بنا دیا، جس مہینے میں آئے اس مہینے کو تمام مہینوں سے ممتاز کر دیا، جس امت کے لیے آیا وہ خیر الامم بن گئی، جس پیغمبر کے قلب پہ اترا وہ نبی امام الانبیاء والمرسلین ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے مجھے سینے میں محفوظ کیجئے تو میں حافظ بنا دوں، مجھے خوبصورت پڑھیے تو میں قاری بنا دوں، مجھ پہ عمل کیجئے تو میں ولی اللہ بنا دوں، اور میرے بتائے ہوئے راستے پر حق و صداقت کے لیے شمشیر بکف ہو کے آئیے تمہیں مجاہد بنا دوں، کفار سے ٹکرائیے تمہیں غازی بنا دوں، اور میری آن پہ جان دے دیجئے تمہیں شہید بنا دوں، اور مجھ سے وابستہ ہو جائیے تمہیں ناقابل تسخیر بنا دوں۔ دنیا کی کوئی طاقت پھر تمہیں مٹا نہیں سکے گی۔ قرآن ایجنسی کے دوستوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، وثوق سے کہتا ہوں، جو قوم، جو خاندان، جو فرد
قرآن کو اپنے دل میں جگہ دے دے اور اپنی عملی زندگی میں قرآن کی منشا کو اور قرآن کے اصولوں کو حکمران بنا لے، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اسے کوئی نہیں مٹا سکے گا، وہ ناقابل تفخیر رہے گا، بلکہ اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آج ہم دن بدن زوال کی طرف جا رہے ہیں، پستیوں کی طرف جا رہے ہیں، کیوں؟ حالانکہ قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ عرب کے حضرات اتنے غلاف نہیں چڑھاتے قرآن کریم پر جتنے قیمتی غلاف ہم چڑھاتے ہیں۔ بڑی حسین اور خوبصورت الماریوں میں سجاتے ہیں، لیکن دلوں میں اطمینان نہیں۔ زندگی آئے دن حادثات سے دو چار ہوتی ہے، بحرانوں سے دو چار ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کریم کو اپنی عملی زندگی میں حکمران نہیں بنایا، اسے تبرک بنا کے سجا دیا۔ اور معاف کیجئے گا، قرآن کریم تبرک بن کر سجانے کے لیے نہیں آیا، وہ تو ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے آیا۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ حجت اللہ فی الارض، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ہیں۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس مجاہد پر، اللہ کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے اس مجاہد کو۔ باطل کے مقابلے میں ننگی تلوار تھا، ننگی تلوار۔ اور شاید آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں، شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کو دشمنان صحابہ نے تیغ ستم کا نشانہ بنایا اور مار ڈالا۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جو ہیں تحریک مدح صحابہ کے شہید، جان دے دی انہوں نے، لیکن صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ تحفہ اثنا عشریہ لکھا فارسی زبان میں، مذہب حق کا اہل سنت و جماعت کو سمجھنے کے لیے اور دشمنان صحابہ کے باطل عقائد کو سمجھنے کے لیے تحفہ اثنا عشریہ سے بہتر بر صغیر میں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی آج۔ بلکہ میں اس لائبریری کو نامکمل سمجھتا ہوں، اس کتب خانے کو نامکمل سمجھتا ہوں جس کتب خانے میں تحفہ اثنا عشریہ نہ ہو۔ آریہ سماج کے مقابلے میں انہوں نے کام کیا، عیسائیوں کے مقابلے میں کام کیا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں اس خاندان پر۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا خاندان جو ہے بر صغیر میں صداقتوں کا عنوان ہے۔ باطل جس عنوان سے آئے اس سے ٹکرانے والا خاندان یہی۔ اسی خاندان سے شاہ عبد القادر پیدا ہوا جس نے سب سے پہلے بر صغیر میں قرآن کریم کا اردو ترجمہ، سب سے پہلا ترجمہ بر صغیر میں قرآن کریم کا جو اردو میں کیا گیا ہے وہ حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اسی خاندان سے شاہ رفیع الدین پیدا ہوئے، اسی خاندان سے شاہ عبد العزیز آئے، اور اسی خاندان سے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، جو ہندو، سکھوں اور انگریزوں سے ٹکراتے ہوئے پوری زندگی برسرے پیکار رہے اور پھر بالا کوٹ کے دامن میں جام شہادت پی کر سو گئے۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک پادری، ایک عیسائی پوپ
چیلنج لے کے آیا، اپنے پہلو میں بائبل دبائے ہوئے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، مولوی صاحب یہ میں بائبل لایا ہوں، یہ ہماری کتاب ہے اور ہمارا دعویٰ ہے کہ یہی سچی کتاب ہے، میں اسے لایا ہوں، آپ قرآن کو لے آئیے، آگ جلاتے ہیں، دونوں کتابیں آگ میں ڈال دیتے ہیں، جو کتاب جھوٹی ہوگی وہ آگ میں جل جائے گی اور جو کتاب سچی ہوگی اس کو آگ نہیں جلائے گی۔ آج فیصلہ ہو جائے گا جھوٹی کتاب کون سی ہے اور سچی کتاب کون سی۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ فنکار ہے، کوئی فن کر کے آیا ہے، کوئی حربہ کر کے آیا ہے۔ اللہ نے بڑی فراست دی تھی ان لوگوں کو، فرمانے لگے تمہارا چیلنج منظور، لیکن آگ جلا کر تنہا کتابوں کو آگ میں ڈال دینا یہ کوئی وفا نہیں ہے، تقاضا وفا کے خلاف جاتی ہے یہ بات۔ ایسا کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، میں قرآن کو سینے سے باندھ لیتا ہوں، تم بائبل کو سینے سے باندھ لو، پھر میں قرآن سمیت آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں، تم بائبل سمیت آگ میں چھلانگ لگاؤ، جس کی کتاب جھوٹی ہوگی وہ کتاب کے ساتھ جل جائے گا اور جس کی کتاب سچی ہوگی نہ اسے کتاب کو آگ جلائے گی نہ اس کی کتاب کو آگ جلائے گی۔ فیصلہ تو ہونا، پتہ تو چلے۔ پادری کا وضو ٹوٹا، وضو کیا ٹوٹتا کمبخت کا، ان کا وضو ہوتا ہی کہاں ہے۔ فبہت الذی کفر ہوا، کہنے لگا آئی ایم سوری مسٹر شاہ، میں بائبل کو فائر پروف مٹیریل لگا کے آیا تھا، باڈی کو تو نہیں لگا کے آیا تھا، آئی ایم سوری۔ بھاگ گیا، اسے پتا تھا کہ جس سینے کے ساتھ قرآن بندھا ہوا ہوگا نہ آگ اس سینے کو جلائے گی نہ قرآن کو جلائے گی۔ اور بائبل نے خود کیا بچنا ہے، کسی اور کو کیا بچانا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج عیسائی تانا دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ یہ بھوکے کیوں ہیں، ان کے پاس اسلحہ کیوں نہیں، ان کے پاس ایٹم بم کیوں نہیں، یہ چاند تک کیوں نہیں پہنچے۔ میں نے عیسائی ممالک میں جا کے ان سے کہا اگر چاند تک پہنچنا تمہارے لیے کوئی بہت بڑی فتح ہے تو پھر اس پر تو تمہیں اترانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ چاند کو تو مسلمانوں کے قائد اعظم نے آج سے 1400 سال پہلے انگلی کے اشارے سے ٹکڑے کر دیا تھا۔ یہ میدان تو ہم بہت پہلے فتح کر چکے ہیں۔ تم نے اس کے لیے سیارے بنائے، اپانا بنائے اور اربوں ڈالر خرچ کر، اربوں، ان سیاروں میں پہلے چوہوں کو بٹھایا، پھر بلیوں کو بٹھایا، پھر کتوں کو بٹھایا، پھر بندروں کو بٹھایا کہ یہ مرتے ہیں کہ جیتے ہیں، اور پھر مختلف مراحل کے بعد یہ نوبت آئی کہ ایک انسان نما بندر کو بٹھایا، وہ پتہ نہیں کہاں سے ہو کے آیا اور اس نے کہا میں چاند پہ پہنچ گیا تھا۔
لیکن میرے آقا نے، مسلمانوں کے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے اسی چاند کو 2 لخت کر دیا تھا۔ جہاں تک ایٹم بم اور اسلحے کا تعلق ہے، بے شک مسلمان مجاہد کی حیثیت سے تلوار اپنے ساتھ رکھتا ہے، تیر کمان اس کے پاس ہوتا ہے، بندوق اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن اس کا انحصار ان چیزوں پہ نہیں ہے۔ آپ یقین فرمائیے کہ مسلمان تلوار، تیر، بندوق یا توپ کی بنیاد پر نہیں لڑتا، بلکہ اللہ کی مدد اور اس کی تائید و حمایت کی بنیاد پہ لڑتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا مقابلہ تمہارا اسلحہ نہیں کر سکا۔ ابو جہل کو کس نے مارا تھا؟ 2 ننھے بچوں نے مارا۔ اسلامی تاریخ کا ہر پہلو حکیمانہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ابو جہل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے مارا جاتا۔ ہو سکتا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم ابو جہل کو فی النار کرتے۔ ہو سکتا تھا کہ حضرت عثمان یا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم کے ہاتھوں سے وہ مارا جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ 2 بچوں کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ کیوں؟ تاکہ دنیا پر یہ واضح ہو سکے کہ میدان جنگ میں فیصلہ مسلمانوں کے لیے قوت بازو کی بنیاد پر نہیں ہوتا، ایمان و یقین کی بنیاد پہ ہوتا۔ اور وہ ایمان و یقین اگر بچوں میں بھی آ جائے تو وہ جیت جاتے ہیں۔ یرموک کے محاذ پر تقریباً 3.25 لاکھ کے قریب عیسائی مسلمانوں کے مقابلے میں آئے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 30-35 ہزار تھی۔ جدید دور میں، آج کی دنیا میں اس کا کوئی تصور ہو سکتا ہے کہ 3.5 لاکھ کے مقابلے میں 30-35 ہزار افراد جیت جائیں، جبکہ ان کے مقابلے میں ڈھیروں اسلحہ تھا۔ سینکڑوں کی تعداد میں ہاتھیوں پہ بیٹھ کے آئے تھے، اور انہوں نے ہاتھیوں کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تھی تاکہ اگر یہ کسی طرف بھاگنا چاہے تو بھاگ نہ سکے۔ مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ ایمان و یقین کی دولت تھی۔ تاریخ حیران ہے کہ 3.5 لاکھ عیسائیوں میں سے 3.5 عیسائی بھی صحیح سالم واپس نہیں گئے۔ عزیز دوستو، سوچئے کہ 3.5 لاکھ میں سے 3.5 عیسائی بھی وہاں سے بچ کے نہ جائیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ تو دریائے یرموک میں زندہ غرق ہوئے۔ 1 لاکھ سے زیادہ جنگی قیدی بنائے گئے، اور اس تعداد سے بھی زیادہ میدان جنگ میں کٹ گئے۔ لاشوں سے بھرا پڑا تھا میدان جنگ، جدھر نظر جاتی تھی لاشیں ہی لاشیں نظر آتی تھی عیسائیوں کی۔ اسلحہ جیتا ہے یا ایمان جیتا ہے؟ ایمان جیتا ہے۔ آج بھی میں کہتا ہوں، بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ روس بہت بڑی طاقت ہے،
روس الٹ دو تو کیا بنتا ہے؟ سور. ریواسین روس اور مبتلا ہے، احساس کمتری میں مبتلا ہے. سپر پاور کے مقابلے میں ہم کیسے آ سکتے؟ میں تاریخ کی صداقتوں کے حوالے سے اپنے شاندار ماضی کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، روس سے مت ڈرو، اپنی بدعمالیوں سے ڈرو. روس سے مت ڈرو، اپنے کردار سے ڈرو. اگر تم صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ تو خدا وہی ہے جس نے نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا ابراہیم علیہ السلام پر. نہ خدا بدلا ہے، نہ قرآن بدلا ہے، نہ خدا کے قرآن اور رسول کے وعدے بدلے ہیں. تم پہلے 313 سے نسبت تو قائم کرو، پھر دیکھو نہ تمہارے سامنے روس ٹک سکے گا، نہ تمہارے سامنے امریکہ ٹک سکے گا. یہ دونوں سامراجی قوتیں، انسان دشمن قوتیں جو مسلمانوں کو مٹانے میں دونوں ایک ہیں. امریکہ مسلمانوں کا دوست نہیں. اسرائیل کا خنجر مسلمانوں کے سینے میں امریکہ نے اتارا ہے، اور روس عراق کے مقابلے میں، عرب دنیا کے مقابلے میں جن قوتوں کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے وہ ہم جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی. امریکہ اور روس دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ مسلمانوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جائے. اگر کسی کو یہ خوش فہمی ہے کہ روس کے مقابلے میں امریکہ مسلمانوں کا دوست ہے تو یا وہ بکا ہوا ہے، امریکہ کا ایجنٹ ہے، اور یا وہ پہلے درجے کا احمق ہے. امریکہ مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ صرف اپنے مفادات کا دوست، صرف اپنے مفادات کا دوست ہے، مسلمانوں کا دوست نہیں ہے. آج روسی سفیر کا بیان قومی پریس کی زینت بنتا ہے کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوا تو امریکہ خاموش تماشائی نہیں رہے گا، امریکہ اس کی عملی مدد کرے گا. آپ نے پڑھا ہے، اردو اخبارات میں پڑھا ہوگا. قاری ظہیر الاسلام مجھ سے کہنے لگا، شاہ صاحب یہ دیکھیے امریکہ نے اعلان کر دیا میں پاکستان کی مدد کروں گا. میں نے کہا امریکہ پہ بھی لعنت، اس کی مدد پہ بھی لعنت، اور جو اس کو دوست سمجھے خدا اسے ہدایت عطا فرمائے. اس لیے مشرقی پاکستان جب جا رہا تھا تو اس کا بحری بیڑا، وہ کیا اس کا انگلش نام کیا تھا؟ نہیں، امریکی بحری بیڑے کا انٹرپرائز وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے اور ڈھاکہ جا رہا ہے. ڈھاکہ جا چکا، وہ نہ آیا. آج کچھ لوگ امریکی ڈالر ہضم کرنے کے لیے امریکہ کے نمک حلال بنتے ہیں اور روس دشمنی کی دہائی دے دے کر امریکہ کی دوستی کے لیے گنجائش نکالتے ہیں. میں ان پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، روس مسلمانوں کا دشمن نمبر 2 ہے، لیکن امریکہ مسلمانوں کا دشمن نمبر 1 ہے. ٹھیک ہو جاؤ. اگر تم میں جرأت ہے
تو اصلی وعدے میں آؤ. مسلمانوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ مسلمان کہلا کر کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی؟ میرے لکھنے والے ڈائری لکھنے والے دوست یہ شعر بھی ضرور لکھ لیں. ان کے بڑے افسر جب پڑھیں گے تو لطف اندوز ہوں گے، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں. کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی؟ خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی. اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی نہ ٹوٹی. اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی نہ ٹوٹی. افسوس یہی ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی. ہم نے اعتصام بحبل اللہ کو ترک کر دیا، آج تماشا بن کر رہ گئے. پوری دنیا میں تماشا بن کے رہ گئے. اور وطن عزیز میں میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی اس ایجنسی کے ایریا میں آپ مسلمان رہتے، یہاں کے انتظام و انصرام کی ذمہ داری آپ پہ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اسلام کے خیر خواہ ہیں، اسلام کے دوست ہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس خطے میں کوئی ختم نبوت کا غدار رہ سکتا ہے آپ کے ہوتے ہوئے؟ جب تک کہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ زندہ ہیں، با اختیار ہیں، آزاد ہیں. اگر آپ کی آزادی مخدوش نہیں ہے، آپ کا اختیار علیل اور کمزور نہیں ہے، تو مجھے آپ بتائیے کہ اس ایریے میں کوئی ختم نبوت کا غدار رہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں رہ سکتا. میں نہیں مانتا. یا وہ نہیں ہوگا یا آپ نہیں ہوں گے. لیکن آپ بھی ہوں اور وہ بھی ہو تو وہ تو اسلام کا دشمن ہے ہی. پہلے آپ اپنے ایمان کی سلامتی کا ثبوت دیجیے. آپ کیسے صاحب ایمان ہیں؟ پاکستان میں آج ہماری قومی زندگی 40 سال کو پہنچنے والی ہے، لیکن آج تک ہم پاکستان سے منکرین ختم نبوت کو ختم نہ کر سکے. چند فیصلے تو ہوئے، میں مانتا ہوں، چند فیصلے تو ہوئے، لیکن ایز اے اسلامی اسکالر، ایک اسلامی نمائندہ کی حیثیت سے میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کسی اسلامی سلطنت میں منکرین ختم نبوت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوا کرتی. اس کے لیے خلافت اسلامیہ کے پہلے تاجدار سیدنا ابو بکر صدیق کا عمل حجت ہے، معیار ہے، اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے نشان عمل ہے. میرے عزیز تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی خلافت کے پہلے تاجدار کی حیثیت منکرین ختم نبوت کو کافر کی حیثیت اسلامی سلطنت میں رہنے کی اجازت دی یا انہیں مٹا دیا؟ انہیں مٹا دیا. ان کے خلاف جہاد کیا، تلوار اٹھائی. اور علماء سے پوچھئے کہ اس جد و جہد میں، اس مشن میں جتنے فرزندان اسلام شہید ہوئے، اتنے دور رسالت کے تمام غزوات میں
تمام جنگوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں لڑی گئیں، ان تمام جنگوں میں جام شہادت نوش کرنے والے شہداء کی تعداد سے منکرین ختم نبوت کی سرکوبی کے جد و جہد میں صدیق اکبر کی خلافت کے زمانہ میں شہید ہونے والے مجاہدین کی تعداد زیادہ بنتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ اسلامی سلطنت میں موت و حیات کا مسئلہ ہے، یا مسلمان زندہ رہیں یا منکرین ختم نبوت زندہ رہیں، اس کے علاوہ تیسرا راستہ کوئی نہیں۔ لیکن کہا جاتا ہے صاحب رواداری ہونی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ایک شخص آپ کے گھر کو آگ لگانا چاہتا ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کوئی بات نہیں، آپ اس کو رہنے دیں، رواداری کا مظاہرہ کریں، یہ میرا مشورہ صحیح ہے؟ میں آپ کا دوست ہوں کہ دشمن ہوں؟ دوست نہیں ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ رواداری کا مظاہرہ کریں، اس کو اپنے گھر میں رہنے دیں، تو میں آپ کا دوست نہیں ہوں۔ جبکہ مجھے معلوم ہے کہ اگر یہ رہا تو یہ گھر میں آگ لگا کے رہے۔ دوستی یہ ہے کہ اگر گھر کو بچانا ہے تو اس کو ختم کرو۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، کراچی کے آرام باغ میں بہت بڑا جلسہ تھا۔ اس میں خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے، میرا ایک دانت خراب ہوا تھا، میں نے ڈاکٹروں کو دکھایا تو ڈاکٹروں نے مشورہ دیا، شاہ صاحب دانت تو آپ کا ہے تو آپ کے منہ میں، لیکن بہت خطرناک بیماری لگ گئی ہے اسے، آپ اس کو نکال دیں۔ میں نے کہا یہ ڈاکٹر ہیں یا میرے دشمن ہیں؟ اللہ نے وہ دانت میرے منہ میں ڈالا ہے، یہ کمبخت کہتے ہیں نکال دو۔ کیوں نکال دوں؟ ڈاکٹروں نے کہا شاہ صاحب نکال دو، اگر آپ نے آج اس دانت کو نہ نکالا تو یہ بیماری پھیلے گی اور پوری بتیسی صاف ہو جائے گی۔ شاہ صاحب نے فرمایا میں نے ڈاکٹروں کا کہنا نہ مانا، میں نے دانت نہیں نکالا۔ پھر ٹارچ پڑی تھی، وہ ٹارچ اٹھا کے اپنے منہ میں یوں کی اور روشنی کر کے لوگوں کو دکھایا، آج دیکھ لو پوری بتیسی صاف ہو چکی ہے۔ وہ ایک دانت پر وقت نہ نکالا تو اس کی بیماری ساتھ والے دانت کو لگی، وہ بھی نکالنا پڑا، پھر اس کے ساتھ والے کو لگی، وہ بھی نکالنا پڑا، اور یہ سلسلہ شروع ہوا تو ایک بھی دانت منہ میں باقی نہیں رہا۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ہم نے روز اول یہ کہا تھا کہ پاکستان کی بتیسی میں قادیانیت کا دانت نکال دو، ورنہ یہ پوری بتیسی خطرے میں ہوگی، لیکن حکمرانوں نے ہماری بات نہ مانی، تو پھر آج جس طرح میں بتیسی سے محروم ہو گیا ہوں، کہیں تمہیں بھی یہی انجام نہ دیکھنا پڑے۔ وہ تو چلا گیا، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، لیکن آج مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گئے، اور میں الزام لگاتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں قادیانیت کی سازش کار فرما ہے۔ مسٹر جبل مرتد، یہ ایم این مرتد، ان کے نام بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ چودھری ظفر، پورا نام ہے اس کا ظفر اللہ۔ یہ ظفر اللہ ایسے ہوتے ہیں، ظفر اللہ کے معنی ہیں اللہ کی فتح و نصرت، اللہ کی مدد۔ یہ اللہ کی مدد ہے یا اللہ کی لعنت ہے؟ یہ چودھری ظفر قادیانی جو ہے پاکستان کا سب سے پہلا وزیر خانہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیے ایمان کی بات کہتا ہوں، ایمان کی بات، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تحریک پر
بننے والے کسی ملک کا وزیر خارجہ قادیانی ہو، ختم نبوت کا دشمن ہو، مرزا غلام قادیانی کو نبی ماننے والا ہو، مسلمانوں کے لیے اس سے بڑا روز بد کیا ہو؟ اور جن لوگوں نے چودھری ظفر کو اس ملک کا وزیر خارجہ بنایا، پتہ نہیں اللہ کے ہاں وہ کس منہ سے اٹھے، ان کا انجام کیا ہوا ہوگا۔ نام ظفر اللہ اور کام سارے کا سارا شیطان والا، لیکن نام ظفر اللہ۔ اور میں نے مختلف کانفرنسوں میں کہا چودھری ظفر کو ظفر اللہ کہنا ایسے ہے جیسے کوئی خنزیر کے گوشت کو بسم اللہ کر کے کھائے یا پیشاب کا گلاس دودھ سمجھ کے پی جائے۔ اس بےایمان کو ظفر اللہ کہنا ایسے۔ چودھری ظفر کہا کیجیے، ظفر اللہ نہ کہا کیجیے۔ اگر آپ چودھری ظفر الشیطان نہیں کہہ سکتے، چودھری ظفر الابلیس نہیں کہہ سکتے، تو کم از کم بس چودھری ظفر ہی کہہ دیا کیجیے۔ اسی طرح مرزا غلام قادیانی کو غلام احمد نہ کہا کیجیے، صرف غلام قادیانی۔ تو مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں مسٹر ایم مرتد، جو پاکستان کی اٹامک انرجی کا ایک اہم عہدیدار رہا ہے، مشرقی پاکستان کے محاذ پر لڑنے والا آخری کمانڈر، عالمی پریس کے سامنے یہ بیان دے چکا کہ مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے میں سب سے اہم کردار اسی قادیانی ایم مرتد کا ہے، اور یہ سازش ربوہ سے تیار ہوئی کہ مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قادیانیوں نے روز اول سے اس ملک کو تسلیم نہیں کیا، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ تسلیم نہ کرنے کے باوجود وہ اس ملک کی شاہرگ پہ بیٹھے ہوئے، غریبوں کو نان جوی میسر نہیں، دال روٹی میسر نہیں، اور قادیانیوں کا بینک بیلنس اربوں تک۔ ان کے پاس ملیں ہیں، ان کے پاس فیکٹریاں ہیں، اور ان کے پاس سوئٹزرلینڈ اور بیرونی بینکوں کے بیلنس، اور پاکستان کو آج تک انہوں نے تسلیم نہیں کیا، وہ بھی موجود۔ اور اب تو ان کے حوصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی مسجدوں میں بم پھینک رہے ہیں۔ سکھر میں پچھلے دن انہوں نے ایک بم پھینکا جس کے نتیجے میں 2 مسلمان وہیں شہید ہو گئے، اور تقریباً 12 مسلمانوں کے بازو، کان، آنکھیں اڑ گئی، وہ بھی موجود۔ پاکستان میں ابھی بلوچستان کے ایک علاقے میں ایک فتنہ زوروں پہ ہے، وہ کہتے ہیں زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج یہ سب فضول ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ڈھکوسلے ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ بیت اللہ کے مقابلے میں انہوں نے ایک پہاڑ کوہ مراد کے نام سے متعین کیا ہے، اس کا وہ طواف کرتے ہیں۔ رات کے مخصوص حصے میں مرد و زن کا مخلوط طواف ہوتا ہے، اور اس طواف کے دوران جو خرافات ہوتے ہیں، جو بےہودگیاں ہوتی ہیں، وہ ناقابل بیان ہیں۔ ہم نے اس فتنے کے خلاف وہاں بلوچستان میں جا کر کام شروع کیا تو ہم پہ پابندی لگا دی گئی۔ بلوچستان صوبے سے ہمیں نکال دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میرے عزیز دوست، محمد رسول اللہ کا شورما کا کرور کے نام، ہمیں نکالنا چاہیے تھا یا انہیں نکالنا چاہیے تھا؟
ان 20 دشمنوں کو نکالنا چاہیے تھا نا، لیکن کنہیں نکالا گیا؟ صوبہ بلوچستان سے ہمیں سید عبد المجید ندیم کو نکالا گیا، حکومت نے نکال دی۔ بابا سعدی کا نام سنا ہے آپ نے؟ بڑا عجیب آدمی تھا، پیدل اتنی دنیا کی سیر کی اس نے کہ آج کوئی جب جت پہ بیٹھ کر شاید اتنی دنیا نہ دیکھ سکے جتنی بابا سعدی نے پیدل دنیا دیکھی۔ ایک بستی سے گزر رہے تھے، کتے پیچھے پڑ گئے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت آسان زبان میں آپ سے گفتگو کروں، پشتو تو آپ مجھے سکھاتے نہیں، تو میں اب کیا کروں؟ اچھا یہ بات، یعنی آپ بار بار آتے نہیں اس لیے ہم سکھاتے نہیں۔ میرے عزیز میں کیا کروں؟ میرا تو جی چاہتا ہے کہ یہیں گھر بنا کے بیٹھ جاؤں، لیکن بس اللہ کی جہاں جہاں مرضی ہے اور اس کی مشیت ہے وہاں وہاں جانا پڑتا ہے۔ تو بابا سعدی ایک بستی سے گزر رہے تھے، کتے پیچھے پڑ گئے، ادھر سے ادھر سے، آگے پیچھے، دائیں بائیں۔ جب کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو پھر آدمی ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی لکڑی یا پتھر اٹھائے اور کتوں کو بھگائے۔ اب جو بابا سعدی نے یوں دیکھا تو ایک پتھر نظر آیا، اس کو اٹھانا چاہا تو وہ پتھر نکلا ہوا تھا زمین سے تھوڑا سا، لیکن اندر دھنسا ہوا تھا زمین میں، نیچے سے بڑا تھا، وہ زمین میں پھنسا ہوا تھا۔ اب جو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ کیسے نکلتا؟ وہ تو بہت بڑا زمین میں اندر دھنسا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ میں نہ آیا تو ایک فکرہ چست کیا، شاعر تو فطرتن تھے کہ اینچ عجب مردمان، میں مردمان کہہ رہا ہوں، انہوں نے گالی دی اور میں وہ نہیں دہراتا۔ اینچ عجب مردمان، عجیب لوگ ہیں اس بستی والے، سگارا کشادن سنگھارا بستن، کتوں کو چھوڑ دیا اور پتھروں کو باندھ دیا، جو باندھنے کی چیز تھی اسے چھوڑ دیا اور جو کھلے رکھنے کی چیز تھی اسے باندھ دیا۔ ہمیں باندھ دیا اور قادیانیوں کو چھوڑ دیا، ہمیں باندھ دیا اور زگریوں کو چھوڑ دیا، ہمیں باندھ دیا اور شیعوں کو چھوڑ دیا کہ وہ ملک میں آگ لگاتے پھرے۔ ہاں وہ بیٹھے، اس لیے تو کہہ رہا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ملک میں بدامنی پھیلانا، علیحدگی کی تحریکیں چلانا، یہ نہ حب الوطنی ہے اور نہ قرآن و سنت کے مزاج کے مطابق ہے۔ قرآن نے، میں صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، جس طرح حضرات اہل بیت عظام کو قرآن کریم نے عظمت، رفعت اور پاکیزگی کا مقام دیا ہے، قرآن کریم نے یاران پیمبر کو، حضرات صحابہ کرام کو جو اسلام کے موسمین ہیں، اسی طرح عظمت، رفعت اور پاکیزگی کا مقام دیا ہے۔ اگر اسلام کا ایک چہرہ ہے تو اس کی دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ صحابہ کرام ہے اور ایک آنکھ اہل بیت عظام ہے۔ ان دونوں کے ساتھ محبت ضروری ہے، صحابہ کرام کے ساتھ بھی محبت ضروری ہے اور اہل بیت عظام کے ساتھ بھی محبت ضروری ہے۔ ان میں سے کسی کا بھی دامن چھوٹا تو ایمان نہیں بچے گا، تخریب کاری رہ جائے گی، تخریب کاری رہ جائے گی، ایمان نہیں بچے گا۔ ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت عظام کے ساتھ بھی محبت ہو اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی محبت ہو۔ کوئی مسلمان اس وقت تک ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا جب تک صحابہ و اہل بیت کے ساتھ یکساں طور پر عقیدت نہ رکھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص
یہ سمجھتا ہے کہ میں حضرات صحابہ کرام کے ساتھ عقیدت کا اظہار کر کے اہل بیت عظام اور آل رسول سے دور ہو کر اپنی عاقبت بچا لوں گا تو اس کی غلط فہمی۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اہل بیت و آل پیغمبر کے ساتھ اظہار محبت و عقیدت کر کے صحابہ سے دور رہ کر اپنی عاقبت بچا لوں گا تو یہ بھی اس کی غلط فہمی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی اہل سنت میں سے ایسا مسلمان ہے جو حضرات اہل بیت و آل پیغمبر کے ساتھ بغض رکھتا ہو؟ کوئی سوچ سکتا؟ اور اگر حضرات اہل بیت و آل پیغمبر کے ساتھ کوئی بغض رکھے تو وہ مسلمان رہ سکتا ہے ہمارے نزدیک؟ نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا۔ ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے جو اہل بیت پیغمبر اور آل رسول کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ لیکن اس طرف سے ایسی کتابیں آج بھی موجود ہیں جن میں صحابہ کرام کو کھلی گالیاں دی گئی، گالیاں۔ ان میں سے کچھ کتابوں پر پابندی لگی، ہم نے وہ کتابیں حکمرانوں کے پاس پہنچائیں جنہیں دیکھ کر ان کے بھی آنسو آ گئے، کیونکہ وہ تحریریں اس قدر دل آزار تھیں، اس قدر بےہودہ اور تکلیف دہ تھی کہ کوئی مسلمان اس تحریر کو پڑھنے کے بعد اشکبار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرت عثمان ذو النورین جن کا شرم، صبر، حیا، جود و سخا اسلامی تاریخ کا سرمایہ ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار جنتی ہونے کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، اس عثمان کے بارے میں جو الفاظ لکھے گئے تھے میں وہ دہرا نہیں سکتا، وہ دہرا نہیں سکتا۔ آج کا کوئی بازاری آدمی کسی کو اس قدر بدزبانی کے ساتھ نہیں بول سکتا جس بدزبانی کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کتاب میں خطاب کیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ کے پہلو میں سو رہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ اور صدیق اکبر کے قدموں میں سو رہے، ان کے بارے میں ایسی تحریریں اور ان تحریروں پر مبنی کتابیں آج بھی موجود ہیں کہ جو نہ کوئی مسلمان پڑھ سکتا ہے اور نہ کسی مسلمان کے تصور میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کوئی خود کو مومن کہلانے والا، مسلمان کہلانے والا محسنین اسلام حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ایسی تحریر لکھ سکتا ہے۔ تو اگر کوئی اہل بیت عظام کا دشمن مسلم برادری میں ناقابل برداشت ہے تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ صحابہ کرام، صدیق و عمر، عثمان و طلحہ و زبیر کا دشمن مسلمان برادری میں قابل برداشت ہے؟ نہیں۔